بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ میرے لیے انتہائی معزز، میرے قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کی گئی۔ بالترتیب ہمارا چوتھا درس اور سورۃ البقرہ سے ہمارا آج تیسرا درس ہے۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، ذرا ایک مہینہ پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی تھی تو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں مومنین کی 6 صفات بیان کی تھی۔ وہ 6 صفات بیان کر کے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ ان کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ آخرت کی کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کفار کا تذکرہ فرمایا۔ جب بھی کوئی مصلح، جب بھی کوئی مبلغ، جب بھی کوئی دائی کوئی مشن، کوئی پروگرام لے کر کہیں جاتا ہے تو اس کا واسطہ عموماً 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو بات کو ظاہراً بھی مان لیتے ہیں، باطناً بھی مان لیتے ہیں، یعنی دل و جان سے بات کو تسلیم مانتے ہیں، بڑی محبت، عقیدت اور احترام سے بات سنتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظاہراً بھی نہیں مانتے اور ان کے دل میں بھی خباثت ہوتی ہے، باطناً بھی نہیں مانتے بات کو۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظاہراً تو بات کو سنتے ہیں، ظاہراً مان بھی لیتے ہیں،
لیکن دل سے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، اس مشن، اس پروگرام، اس دعوت کو نہیں مانتے، جس کو ہم سادہ الفاظ میں منافقت سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو دل و جان سے بات کو تسلیم کریں، دوسری قسم کے وہ لوگ جو ظاہراً بھی باطناً بھی اس پروگرام کو ٹھکرا دیں، اس مشن کا انکار کر دیں، تیسری قسم ان لوگوں کی جو ظاہراً تو بات کو مان لیں لیکن دل میں اس کو سچا نہ جانے، سچا نہ مانے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مشن لے کر اپنی قوم، اپنی برادری، قبیلے، پورے عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت بن کر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن سنایا تو اس وقت بھی انہی تین قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا۔ پہلی قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے دل و جان سے اس بات کو تسلیم کیا، اس مشن کو مانا، تو اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ تو میرے صحابہ ہیں جنہوں نے دل و جان سے آپ کے مشن کو مان لیا، میں نے ان کو ہدایت بھی دے دی، میں نے ان کو کامیاب بھی کر دیا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے واضح الفاظ میں قرآن مقدس کا انکار کر دیا، نبی کے مشن کے باغی بن گئے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، یہ لوگ کافر کہلائیں۔ اللہ کریم نے ان دو آیات میں ان کافروں کا ذکر کیا۔ اور تیسری قسم کے لوگ بھی جو منافق کہلاتے ہیں، ان کا ذکر اگلے پورے رکوع میں آئے گا، کیونکہ منافق یہ کافر سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، اس کی خباثت عام کافر کی خباثت سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے تفصیل سے پھر اگلے رکوع میں اللہ کریم نے منافقین کی خباثت کو بیان فرمایا۔ آج کی ان دو آیات میں ان کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے نہ ظاہراً نبی کی بات کو مانا، نہ باطناً مانا، بلکہ واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا، قرآن مقدس کا انکار کیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے لگا دی ہے ان کے دلوں پر مہر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ کریم نے ان دو آیات میں ان واضح کفار کا ذکر کیا جنہوں نے نبی کے مشن کو، اس قرآن مقدس کا انکار کیا، نبی کو ٹھکرایا، قرآن مقدس کو ٹھکرایا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں جو اسلوب اختیار کیا، فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتہم، اے نبی جی آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ اللہ کریم نے جو لفظ استعمال کیا ڈرانے کے لیے، اس کو انذار کہتے ہیں، اانذرتہم۔ ایک ہوتا ہے انذار، ایک ہوتی ہے تخویف۔ انذار کا معنی بھی ڈرانا، خوف کا معنی، تخویف کا معنی بھی ڈرانا، خوف عام اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے یہاں پہ انذار کا لفظ استعمال کیا، خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں شفقت غالب ہو، عقیدت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کو اس کے برے انجام سے ڈرایا جائے،
کسی کو اس کے نقصان سے ڈرایا جائے، کسی کو اس کے مستقبل کے خراب ہونے سے ڈرایا جائے، شفقت کی بنا پر، محبت کی بنا پر اس کو انذار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچے کو نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے بندہ اس کو بڑی محبت سے ڈراتا ہے، بیٹا اندھیرا ہے، فلاں بل کا خیال رکھنا، کوئی بچھو نہ کاٹے، کوئی سانپ نہ ڈس لے، گلی سے باہر نکلنا خیال کرنا، کوئی گاڑی نہ کچل دے آپ کو، کوئی آپ کو اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی آپ کو زہر آلود چیز نہ دے دے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں، بچے کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، کس بنیاد پہ؟ محبت کی بنیاد پہ، بچے کے ساتھ شفقت کی وجہ سے۔ اور ایک ڈرانا یہ ہے کہ ایک چور اور ڈاکو آئے، سینے پہ پسٹل رکھے اور کہے جو چیز جیب میں ہے نکال۔ اب یہ بھی ڈرا رہا ہے، لیکن یہاں پہ شفقت نہیں ہے، یہاں پہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آ کے ڈرایا ہے، تو ایسے نہیں ڈرایا جیسے چور اور ڈاکو ڈراتا ہے، بلکہ ایسے ڈرایا ہے جیسے شفقت کرنے والے والدین اپنی اولاد کو ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی جی یہ ایسے کافر ہیں کہ آپ ان کو شفقت کی بنا پر ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ان کو ڈرانے یا نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت سارا اسی میں گزار دیا، واعظ و نصیحت میں گزار دیا، دعوت و تبلیغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کی ساری زندگی گزاری۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، خطبہ حجت الوداع کے آخری الفاظ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ تبلیغ کو نہیں چھوڑنا، اس واعظ و نصیحت کو نہیں چھوڑنا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو، ان کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، ڈرانے یا نہ ڈرانے کا ان کو فائدہ یا نقصان نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں ڈرا رہے ہیں، بار بار واعظ و نصیحت کیوں فرما رہے ہیں؟ جواب یہ ہے اللہ نے یہاں پہ یوں نہیں فرمایا کہ اے نبی جی آپ کا تبلیغ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ فرمایا سواء علیہم، انہوں نے آپ کی بات کو سننا اور ماننا نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ کی بات کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو بات کا فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ آپ کا یہ فرض منصبی ہے، اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی اس مشن کو سنبھالا، آج بھی علماء امت اس مشن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ ڈرانے یا نہ ڈرانے کے فائدے یا نقصان کا جو ذکر کیا ہے وہ کافروں سے متعلقہ ہے، دعوت و تبلیغ کے فائدے یا نقصان کی بات یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ نے ان کو سمجھاتے رہنا ہے، چونکہ یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ دھرم ہے، آپ کی بات کو اگر نہ مانیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے سمجھاتے رہنا ہے۔ تو یہاں پہ دعوت تبلیغ کی نفی نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان نہ لانے کا ذکر ہے، ان کے ایمان کی نفی ہے۔ دوسرا سوال، اللہ نے فرمایا آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ کافی صحابہ ایسے تھے جو ابتداً مومن نہیں تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سنا، یہ پچھلے ہفتے قاری منور صاحب نے درس دیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہلے ایمان والے نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن انہوں نے سنا، اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، وہ ایمان لے آئے۔ تو ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ ایمان تو بعض صحابہ نے قبول کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کے سارے ایمان لانے والے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو یہاں پہ ایمان کی نفی کی ہے، ان کافروں سے ایمان کی نفی کی ہے جن کی قسمت میں، جن کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی، جیسے ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے رؤساء ایسے تھے جو ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان کی قسمت میں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں رکھی تھی، تو فرمایا اے نبی جی آپ ان کو، یعنی ابو جہل کو، ابو لہب وغیرہ کو، یا جو ان کی طرح ضدی اور متکبر ہیں، ان کو آپ ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، ایمان کو قبول کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، ان کے کانوں پر ڈاٹ ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، اس لیے انہوں نے